الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ شخص کیوں نہیں ڈرتا ہے جو اپنے سر کو امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے؟ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کی سر کی طرح نہ بنا دے، یا گدھے کا سر نہ بنا دے، یا پھر اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے کی طرح نہ بنا دے. یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے نماز میں امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے یا مقرر کیا ہے تاکہ اس کی اقتداء میں نماز پڑھی جائے. امام کے پیچھے جو مقتدی ہوتا ہے اس کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ امام جو رکن ادا کر رہا ہے اس رکن کو مقتدی اس سے پہلے ادا کر لے. مثال کے طور پر امام ابھی اللہ اکبر کہہ کر صرف اللہ اکبر کہا ہے اور نیت ہاتھ نہیں باندھا ہے، مقتدی پہلے ہی نیت باندھے. یا امام نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گیا نہیں اور مقتدی پہلے چلے گا. یہ ایک حالت، اس کو مسابقہ کہتے ہیں کہ امام سے پہلے مقتدی چلا گیا. یہ پہلی حالت. دوسری حالت کیا ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ کرے، جس کو موافقت کہتے ہیں. امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ بھی اللہ اکبر کہہ کر جا رہا ہے. امام رکوع میں جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ رکوع میں جا رہا ہے. تیسری حالت یہ ہے تأخر، یعنی امام کوئی رکن ادا کر رہا ہے اور مقتدی اس کے کئی دیر کے بعد کر رہا ہے. رکوع میں چلا گیا امام اور امام کی 1 تسبیح 2 تسبیح مکمل ہو گئی، پھر یہ رکوع میں جا رہا ہے. یہ ایک تیسری حالت ہوگی. چوتھی حالت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں متابعت، اور وہ یہ کہ امام کسی رکن میں گیا تو مقتدی جو ہے جیسے ہی وہ گیا اس کے ساتھ رکوع میں اس کے پیچھے جائے، یعنی فوراً جیسے رکوع میں گیا مقتدی بھی رکوع میں چلے. یہ 4 حالتیں ہوتی ہیں. ان 4 حالتوں میں صرف آخری والی حالت جائز ہے، درست ہے اور وہی مطلوب ہے. باقی 3 حالت جو ہے یہ جائز اور درست نہیں ہے، منع کیا گیا ہے. نہ امام سے پہلے ہونا ہے، نہ امام کے ساتھ ساتھ ہونا ہے، اور نہ امام سے بہت تاخیر سے ہونا ہے. بلکہ کیسے ہونا ہے؟ جیسے ہی امام چلا گیا اللہ اکبر کر کے کسی رکن میں، ویسے ہی اس کے فوراً ادا کرنے کے بعد آپ کو فوراً جانا ہے. یہاں بتایا گیا کہ امام سے پہلے رکوع میں یا سجدے میں سر اٹھا لیتا ہے کوئی انسان، تو ایسی صورت میں اس کی وعید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کی سر کی طرح بدل دے گا، یعنی گدھے کا سر بن جائے گا، یا اس کا پورا چہرہ گدھے کے چہرے کی طرح ہو جائے گا. اس حدیث سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے. میں یہاں پر 4 باتوں کا ذکر کروں گا. پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ رکوع سجدے میں سر کو امام سے پہلے اٹھا لینا یہ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی اگر امام سجدے میں ہے اور کوئی انسان امام کے سر اٹھانے سے پہلے ہی سجدے سے اپنا سر اٹھا لے گا تو یہ کیا ہے؟ اس نے حرام کام کیا ہے. کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے. سزا کیا ہے اس کی؟ کہ اس کا چہرہ یا اس کا سر گدھے کے سر کی طرح یا چہرے کی طرح ہو جائے گا. تو اتنی سخت وعید حرام کام پر ہی ہوتی ہے نا، کیوں کہ نہیں چلتا ہے، نہیں چلتا. اتنی سخت وعید کس لیے سنائی گئی ہے؟ کہ یہ حرام کام ہے. نمبر 2، یہاں تو ایک ہی عمل کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن علماء نے اسی کو قاعدہ بنا کر سارے عمل کے بارے میں بتایا ہے. یہاں تو صرف سجدے سے اٹھنے کے بارے میں کہ پہلے اٹھ جائے، ایسے سارے رکن میں ہے.
رکوع میں جانے کے لیے، رکوع سے اٹھنے کے لیے، سجدے میں جانے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے، جتنے بھی ارکان ہیں اس میں امام سے پہلے اگر کوئی کر لیتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ علماء نے کہا اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل۔ باطل کا مطلب اسے دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ تو لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ یہ سارے رکن میں ہوگا، صرف سجدے کی بات نہیں، سجدے کی بات بطور خاص ہے، لیکن علماء نے اس کو قاعدہ بنا کر سارے ارکان میں یہ بات کہی گئی ہے۔ نمبر 3، یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز میں جو مقتدی ہوتا ہے، مقتدی جو پیچھے پڑھنے والے ان کو مقتدی کہتے ہیں، مأموم کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کو امام کی متابعت کرنا واجب ہے۔ متابعت بتایا میں نے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے امام ایک رکن ادا کرے گا فوراً اس کے بعد اس رکن کو ادا، اس کو متابعت، پیچھے پیچھے رہنا، کیا پیچھے پیچھے رہنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 4، اور جو پہلے کر لیتا ہے اس کو وعید کیا سنائی گئی ہے؟ دھمکی کیا ہے اس کے لیے؟ اس کی دھمکی یہ ہے کہ وہ گدھے کی شکل اس میں مسخ ہو جائے گا یا اس کا سر گدھے کی سر کی طرح ہو جائے گا۔ تو اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے اس عمل پر گدھے کی شکل یا گدھے کی طرح سر بنانے کی سزا کیوں سنائی؟ کوئی اور سزا بھی ہو سکتی ہے، مناسبت کیا ہے؟ یعنی اس عمل میں اور اس سزا کے درمیان کیا چیز ہے جو جوڑ رہی ہے؟ تو علماء نے بتایا وہ اس لیے کہ گدھا کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ بیوقوفی کے لیے۔ کس کے لیے مشہور ہے؟ بیوقوفی کے لیے مشہور ہے، کم دماغ کے لیے مشہور ہے۔ اس کے لیے یہی مثال دی جاتی ہے، جب بھی کوئی کام ایسا انسان کرتا ہے جو بیوقوفی والا ہوتا ہے یا کم عقل والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ گدھا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ گدھوں جیسا کام کر رہا ہے۔ تو اب اس کام میں کیا اس کے اندر بیوقوفی ہے؟ تو علماء نے کہا کہ امام سے پہلے وہ اگر سر اٹھا بھی لے گا تو کیا وہ نماز سے فارغ ہو جائے گا، نکل جائے گا؟ جب تک امام سلام نہیں پھیر لے گا کوئی نماز سے فارغ ہو نہیں سکتا، نماز اس کی مکمل نہیں ہوگی جب تک امام سلام نہیں پھیر لے۔ وہ پہلے کرے یا بعد میں کرے، نماز سے نکل نہیں سکتا ہے مقتدی۔ تو یہ اس کے کم عقل ہونے کی دلیل ہے، اس لیے سزا بھی کس کی دی گئی ہے؟ گدھا بن جانے کی سزا سنائی، یہ بتایا علماء نے۔ ورنہ اور اس کے علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ انسان یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ میں پہلے کروں یا بعد میں کروں یا آخر میں کروں، کبھی بھی امام سے پہلے کروں یا آخر میں تاخیر سے کروں، میں امام سے پہلے تو نماز سے نہیں نکل سکتا، یا میری نماز امام کی نماز کے ختم ہونے سے پہلے ختم نہیں ہوگی۔ امام جب تک سلام نہیں پھیر لے گا مقتدی کی نماز ختم ہوگی؟ نہیں ختم ہوگی۔ تو یہ یاد رکھے گا تو یہ عمل اس کا جو ہے بچ جائے گا اس سے۔ تو یہ 4 باتیں معلوم ہوئی اس حدیث سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوں تو بالکل دھیان سے کھڑے ہوں، کیونکہ ہر نمازی ذمہ دار ہے۔ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف والے رکن ادا کرتے وقت امام کو دیکھ کر رکن ادا کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ باقی نمازوں میں آپ کی نظر کہاں رہے گی؟ سجدے کی جگہ رہے گی، لیکن جب امام منتقل ہو رہا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں، جیسے قیام سے رکوع میں جا رہا ہے، رکوع سے پھر اٹھ رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، تو اتنی نظر انسان امام تک کر سکتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو کہ امام رکوع سے اٹھا کہ نہیں اٹھا۔ ٹھیک ہے، اتنا عمل۔ لیکن بقیہ صف والے کس کو دیکھیں گے؟ پیچھے صف والے، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، آخر تک کس کو دیکھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری صف والے پہلی صف والے کو دیکھیں گے، تیسری صف والے دوسری صف والے کو دیکھ کر کریں گے، چوتھی صف والے تیسری صف والے کو دیکھ کر کریں گے۔ لہذا ہر نمازی کیا ہے؟ ذمہ دار ہے پچھلے والے نمازی کا۔ اس لیے ہر شخص بڑی ذمہ داری کے ساتھ صلاۃ ادا کرے گا۔ جب اس طرح ادا کرے گا تبھی متابعت ہوگی، تبھی امام کی اقتداء ہوگی، ورنہ پیچھے صف والا امام کو تو نہیں دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ لہٰذا یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں نماز میں امام کی متابعت کریں، یعنی امام جیسے ہی کوئی رکن ادا کرے اس کے بعد، چاہے وہ قولی ہو چاہے فعلی ہو۔ قولی کا مطلب جب وہ اللہ اکبر کہے اس کے کہنے کے بعد ہی اللہ اکبر کہے، اور جب وہ رکوع میں چلے جائے اس کے جانے کے فوراً بعد رکوع میں جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی تسبیح اور تکبیر پوری کرنے میں فکر میں لگے رہتے ہیں کہ میں اگر 7 بار کا معمول بنایا تو میرا 7 بار ہونا چاہیے، اگر کسی نے 3 مرتبہ بنایا تو 3 مرتبہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں، امام کے پیچھے اگر آپ پڑھ رہے ہو تو آپ امام کے تابع ہیں،
تو جیسے ہی امام اٹھ گیا تو آپ بھی اپنی تکبیر چھوڑ دیں، آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ تابع متابعت ضروری ہے، متابعت یعنی امام کی اقتداء ضروری ہے، اسی سے آپ کی نماز مکمل ہونے والی ہے۔ لہٰذا اس چیز کا اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کا ذکر کریں گے، لیکن یہاں 4 باتیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق اپنی ساری عبادتوں کو انجام دینے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے رب العالمین۔ جہاں جہاں ہمارے مومن بھائی، مسلمان بھائی ظلم و ستم کا شکار ہیں رب العالمین ان کو نجات دے، رب العالمین ظالموں کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے، رب العالمین مظلوموں کی آہوں کو تو قبول فرما لے، ان کی سسکیوں کو قبول فرما لے رب العالمین، اپنے رحمت سے ان پر مدد بھیج، اور یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے رب العالمین، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرما، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں تیری طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔